کیا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں ذمہ داریوں سے بڑا کوئی الارم نہیں. بہت اچھی بات ہے. الارم نہیں ہے. ویسے یہ بات ٹھیک ہے کہ جب انسان مطلب رسپانسبلٹیز میں پڑ جاتا ہے, ایک پریکٹیکل لائف میں آ جاتا ہے, تو وہ اس کو کسی الارم کی ضرورت نہیں ہے. پہلے جو ہوتا ہے ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتا ہے کہ سوئے رہتے ہیں 12-1-2 بجے تک, جی کلاس نہیں ہے, جانا ہے نہیں جانا, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ پہ مطلب ایک ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہے, اس کے بعد آپ کو کسی الارم کی ضرورت نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں کچھ میمز میں اکثر اوقات بڑے پازیٹیو میسیجز بھی آ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بابا جی جو ہیں, اکثر تو بابا جی غلط ہی کہتے ہیں جو ہمارے یہ میم والے بابا جی ہیں, تو لیکن آج بابا جی نے بڑی بہت اچھی بات کی جب انسان پر ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں, آپ ہو جاتے ہیں, میچورٹی لیول آپ کا بڑھ جاتا ہے, تو آپ کو جگانے کے لیے کسی الارم کی ضرورت نہیں جو ہے ہوتی وہ ہے, پیش نہیں آتی. بالکل جی ایسا ہی ہے. تو بڑھتے ہیں اگلے میم کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں یقین مانے یہ جو آپ سے موٹر سائیکل مانگ کر لے کر جاتے ہیں, یہ صرف آپ کے سامنے آہستہ چلاتے ہیں, تھوڑا آگے جا کر کلچ اور بریک ایک کر دیتے ہیں. اچھا یہ بھی بالکل جی یہ بھی بالکل صحیح ہے. اچھا ہمیشہ جب بھی ہم روڈ پر کسی کو دیکھتے ہیں جو بہت تیز بائک چلا رہا ہو, تو ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ یار لگتا ہے کسی بڑے بھائی تو بائک مانگ کے لے کے آیا ہے. کیا یہ ایک لاجک ہے کہ ہمیشہ مانگنے والا انسان ہی کیا بائک ایکسٹریم تیز چلائے گا؟ میں اس درد کو سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں پرسنلی بائک لور ہوں, بائکر ہوں, ٹھیک ہے. اور مجھے تو کافی اکثر و بیشتر نور میرے کزنز جو ہے نا وہ بھیج رہی ہوتے ہیں پکچرز جن میں نا ایک بندہ اپنے بائک کے ساتھ لیٹا ہوا, اب خود مطلب وہ سائیڈ پہ لیٹا ہوا ہے اور کمبل اس نے بائک کے اوپر کیا ہوا ہے. تو میں خود اس چیز کو لے کے بڑا کانشیس ہوں. یہ نہیں ہے کہ اگر مجھے اچھا پھر جو بائک لور ہوتا ہے وہ اپنی بائک شیئر کرنے میں بھی تھوڑا کانشیس ہوتا ہے نا, ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. تو پھر یہ آج کی میم تو آپ کے لیے ایک نصیحت ہے. ہاں ہوتا یہ ہے کہ بائک کی یہ حقیقت ہے, فیکٹ ہے کہ جب ہم مطلب یونیورسٹی یا کالج لائف میں تھے تب بائک کا ایک مطلب سٹینڈرڈ اور تھا. اب مطلب آپ سپورٹس کی طرف سوئچ کر گئے اور تب یہ آپ کو ہونڈا 125 ہونا ایک بڑی مطلب ایک سمجھی جاتی تھی کسی یونیورسٹی. تو جو بھی مانگ کے جاتا تھا نا, اس کے بعد اگر کوئی آپ کو شام تک کسی کے پاس آپ کی بائک رہی, دوسرے دن آپ نے 2-3 ہزار روپے اس پہ لگانا ہی لگانا, بریکس ادھر ادھر ہوئی ہیں. یہ صحیح بات ہے. اور جو یہ نور نے بات کی ہے کہ ہم اکثر روڈ پہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہیں منگی ہوئی ہے. مطلب بائک آپ کا اپنا ہو یا کسی کا بھی ہو, ایک جو سٹینڈرڈ سپیڈ ہے اس سے زیادہ آپ کو نہیں اس سے تجاوز کرنا چاہیے. جی بالکل جی. مختلف حادثات کی وجہ بن سکتی ہے. پھر جب آپ گرتے ہو پھر دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اچھا ہوں آ گیا سوال, صبر آ گیا. ہاں صبر آ گیا, سکون آ گیا. تو بچائے یہ کہ لوگ آپ پہ ٹونٹ کریں, طنز کریں, اس سے بہتر ہے کہ بھائی اگر آپ کسی کی بائک لے کے جاتے ہو تو اس کو بھی اپنی بائک ہی سمجھو, نہ صرف بائک گاڑی کچھ بھی ہے. آپ نے بالکل بھی احمد ایک سائلنٹ میسج دے رہے ہیں تمام ان لڑکوں کو, دوستوں کو جو ان سے بائک مانگ کر لے کر جاتے تھے. اب تو خیر مطلب ہر کوئی اپنی لائف میں بزی ہو چکا ہے. اچھا یہ بھی ایک پرانا ٹائم ہوتا ہے جب آپ سے لوگ چیزیں مانگتے ہیں, بس وہ ٹائم بھی گزر گیا, اب تو ہر کوئی سیٹلمنٹ کی طرف چلا جاتا ہے. اکثر و بیشتر یہ ہوتا تھا کہ مطلب یونیورسٹی ٹائم ایک گاڑی کے ساتھ بائک بھی ہوتی تھی, تو سم ٹائمز یہ ہوتا تھا کہ ہم خود اپنے ڈپارٹمنٹ پیدل جا رہے ہوتے تھے, میں اور میرے ایک دوست ہوتے تھے. اور ایک دن میں وہاں پہ پہنچے تو ڈپارٹمنٹ کی پارکنگ میں میرا بائک جو تھا نا وہ پارک تھا. میرا دوست کہتا ہے لیلا تو لیلا سوال لکھتی کیوں ہے کہ ہم خود پیدل آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بائک مطلب. جی یہ بھی ایک بڑا کائنڈ جسچر ہے کہ آپ خود پیدل جا رہے ہو, بڑی اچھی بات ہے. ہاں وہ ایک الگ لائف سٹائل ہوتا تھا اس ٹائم. بالکل جی. اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں اگلے میمز کی طرف اور جانتے ہیں اس میں کیا ہے. اس میں کیا ہے؟ جیسے حالات جا رہے ہیں تھوڑے دن بعد فون کال ملاتے ہی آواز آئے گی مہنگائی ایک بیماری ہے, اس سے بچیں, کھانا کم کھائیں, پھٹے کپڑے پہنے, ہو سکے تو پیدل ہی چلے یار, مطلب سیریسلی پیٹرول والی گاڑیاں نہ چلائیں. ہاں تو دھواں نہیں, پیٹرول والی گاڑیاں نہ چلائیں, یہ مہنگائی سے لڑنا ہے. پیٹرول کیونکہ مہنگا ہے تو مطلب دیکھیں بنانے والے نے نا بڑی ایک موجودہ دور کی پوری عکاسی کر دی ہے کہ اور ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی کووڈ کے دنوں میں ہم کسی کو ٹیلی فون کال ملاتے تھے اور ایک پہلے آپ کووڈ کے حوالے سے کووڈ کی ویکسین کے لیے ہمیں ایک میسج ملتا تھا, تو ہو سکتا ہے جیسے وہ میمز بنے ہوئے ہیں عمران خان صاحب پر کہ گھبرانا نہیں ہے اور سکون صرف قبر میں ملتا ہے, تو ہو سکتا ہے آنے والے دور میں ہمیں فون کالز پر یہ ٹون لگی ہوئی سنائی دے. تو بڑے مزے کی ایک چیز ہے, مہنگائی ایک بیماری ہے. بڑی ایک پیاری اس نے عکاسی کی ہے کہ جیسے جیسے حالات جا رہے ہیں تھوڑے دن بعد فون
سلام کال ملاتے ہی آواز آئے گی. مہنگائی ایک بیماری ہے, واقعی بیماری ہے. ہاں, اس سے بچے کھانا کم کھائیں, پھٹے کپڑے پہنے, اور ہو سکے تو پیدل ہی چلیں تو بڑے مزے کی. پھٹے کپڑوں کا یار وہ لاسٹ ٹائم میں دیکھ رہا تھا ابھی نا, وہ بھی ایک ٹائم کہ وہ مختلف برانڈز پہ آج کل تو وہ ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کپڑا ہے یا کوئی آپ نے کوئی بوری اٹھائی ہوئی ہے یا کیا ہے, تاج پہنا ہوا ہے. تو وہ اس میں کسی نے ایک میسج کیا, کہتا ہے کہ یار یہ جو آلو والی بوری ہوتی ہے نا, اس کو سنبھال کے رکھیں, فیوچر میں یہی آپ کو 10,000 کا سوٹ بنا کے ملے گا, اس لیے اپنا برانڈ زیادہ خود پہ رکھے گھر میں. آج کل تو ماشاءاللہ وہ کٹے پھٹے کپڑے جو ہیں وہ بھی ہزاروں روپے میں, تو یہ چیز تو خیر ہم یہاں پہ ایڈ نہیں کر سکتے اس میں. بالکل. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اگلے میمز کی طرف. کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں. بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے. یہ بڑی اچھی نصیحت ہے اس میں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے صرف اور صرف آپ کی تعریفیں ہی کرتا چلا جا رہا ہے تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نقص تو ہر انسان میں ہوتا ہے نا, اور کوئی نہ کوئی نقص تو ہوتا ہی ہے ہمیں, ہم سب مکمل نہیں ہیں. تو اگر کوئی انسان صرف اور صرف آپ کے سامنے آپ کی تعریفوں کے ہی پل باندھ رہا ہے تو خیال رکھیں کہ ہو سکتا ہے آپ کسی بڑے جال میں پھنسنے جا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا بڑے بزرگ کہ اگر کوئی صرف آپ کی تعریف کر رہا ہے تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے, وہ آپ کا دشمن ہے, وہ مخلص انسان نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہوگا تو وہ آپ کی اچھائیوں کے ساتھ ساتھ آپ کی برائیوں کو بھی اجاگر کرے گا, آپ کو بتائے گا کہ یہ آپ کی شخصیت میں نیگیٹو پہلو ہیں, ان کو ٹھیک کرو. لیکن اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ ہے کسی وجہ سے اور صرف آپ کی تعریف کرتے ہی جا رہا ہے تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ وقتی طور پر آپ کے ساتھ ہے, کچھ اس کے مفادات ہیں جو آپ کے ساتھ جڑے ہیں, جیسے ہی وہ مفادات ختم ہو جائیں گے پھر وہ آپ کو سائیڈ پہ کروا دے گا. بالکل جی, ایسا ہی ہے. تو اس کے ساتھ بڑھتے ہیں اگلی میمز کی طرف. دیکھتے ہیں کچھ بھی. پہلے کا دور اچھا تھا, کم عمری میں شادی ہو جاتی تھی, جب عقل سلیم آتی تھی تب تک اچھا نعیم علیم اور کلیم آ چکے ہوتے. مطلب یہ ایک وہ کیا گیا ہے, عکاسی کی گئی, اور یہ حقیقت ہے کہ سم ٹائمز پتہ نہیں چلتا تھا کہ باپ کون ہے یا مطلب بیٹا کون ہے. اتنی ینگ ایج میں شادی ہو جایا کرتی تھی, تو یہ ایک اچھی چیز بھی تھی. مجھے لگتا ہے ایک دور آیا تھا جب لڑکوں کی شادیاں 40 سال کی قریب ہوا کرتی تھی, لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں پیرنٹس بچوں کی شادیاں جلدی کروا رہے ہیں, بیٹوں کی شادیاں بھی بہت اچھی چیز ہے کہ جیسے ہی آپ تقریباً کچھ نہ کچھ کمانا شروع ہوتے ہو تو وہ آپ کو تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ کر کے آپ کی شادی کر دیتے ہیں, تو جلدی شادی ہو جانا ایک اچھی چیز ہے. مطلب کوئی بات نہیں, فرحان صاحب نے پیچھے سے ٹھنڈی آ بھری, آپ کی بھی شادی کب کرواتے ہیں, ہم خود جائیں گے. جی, ہمارے پروڈیوسر فرحان صاحب کی بھی جلدی شادی کرواتے ہیں. ہماری بڑی شدید خواہشات ہیں کہ 2022 میں ہم ان کا ولیمہ کھا لیں. اور اس کے لیے ہماری پوری ٹیم جو ہے, ایون کہ پورا چینل جو ہے اس کوششوں میں جٹا ہوا ہے, کسی طرح سے جٹا ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے اور ہو جائے گا انشاءاللہ. جی, اچھے کی امید رکھتے ہیں. تو یہ بھی بہت اچھی مزے کی بات ہے کہ اب لوگ اپنے بچوں کی شادیاں ینگ ایج میں کر رہے ہیں. جس طرح سے ہم نے تہیہ کیا کہ 2022 کے اینڈ تک فرحان صاحب کا ولیمہ ہم نے کھانا ہی کھانا ہے پورے چینل میں, تو اسی طرح سے آج کل کے والدین نے بھی یہ تہیہ کر لیا ہوا کہ کم عمر میں بچوں کی شادی کرنی, جو کہ مطلب پازیٹیو چیز ہے. فرحان صاحب کے ساتھ ساتھ ہمیں احمد کا بھی ولیمہ کھانا ہے, جس کے ان کا بھی 2-4 سال. اور احمد کی شادی پر ہم خصوصی مارننگ شو کریں گے, لائیو مارننگ شو کریں گے احمد کی لوکیشن سے, جہاں احمد کے سارے شادی کے انتظامات چل رہے ہوں گے, اور امید کرتے ہیں اسی سال ہم احمد کا ولیمہ کھا لیں گے. اب اس بات پہ فرحان صاحب کے پیچھے سے ہنسی نکلی اور انہوں نے مجھے کان میں کہا کہ اب سکون ہے, اب اطمینان ہے. تو کوئی بات نہیں, خیر وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیلن پہ بجلیاں, یہ مطلب میرے خلاف سازشیں چل رہی ہیں یہاں پر, لیکن دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ سازشیں چلتی ہیں. بڑھتے ہیں اگلے وائرل میم کی طرف, دیکھتے ہیں کچھ میں کیا. بیوی خاوند سے, آپ مجھے پیار کرتے ہو؟ خاوند, تم اندازہ نہیں کر سکتی میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں. بیوی, کوئی مثال دیں. خاوند, اچھا سمجھو کہ میں یہ موبائل فون ہوں اور تم اس کا سم کارڈ, یعنی میں تمہارے بغیر کچھ نہیں. بیوی خوشی سے, کیا رومانٹک مثال دی ہے. خاوند دل میں, شکر ہے مولا, جھلی نو پتہ نہیں کہ موبائل 2 سنبھالا ہے. مطلب یہ بھی آج کل جس طرح سے وہ اینڈرائیڈ جب 2 سنبھالا بڑا مطلب اس کو کیا گیا ہے.
کہ اس کو پتا نہیں ہے کہ بھائی میرے فون میں جو ہے نا وہ 2 سم کی آپشن ہے، اور میں عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا مرد حضرات کو لے کے، کہ ان کی جو مطلب ایک یہ سینس ہے نا پیار کرنے والی، یہ ایک سے بڑھ کر چلتی رہتی ہے. تو بڑی پیاری عکاسی کی ہے اس چیز میں کہ ابھی اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے پاس جو فون ہے وہ 2 سم والا ہے. مطلب اس نے موبائل فون کو خود سے تشبیہ دی، اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بیوی تو ہے، لیکن تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے، لیکن میرے سے گنجائش ہے، میں ایک اور بھی بیاہ کرنا ہی کرنا ہے. مطلب یہ چیز بھی ہے. تو ایک کافی اس میں مذاق کا جو فیکٹر تھا کہ یہ بھی حقیقت ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو نو ڈاؤٹ کہ میاں اور بیوی جو ہیں وہ ایک بڑا ایک اچھا ریلیشن ہوتا ہے جس میں ہم احمد کو جلد باندھنا چاہتے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں اگلے. اچھا لڑکی والے، احمد آپ پڑھیں یہ لوگ میری بیسیکلی فیوچر کی تیاریاں کروا رہے ہیں یار. یہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں. لڑکی والے لڑکے کو دیکھنے آئے تو کہنے لگے منڈے نو رہن دیو، ایسا موبائل دکھا دیو پاسورڈ کھول کے. جی یہ ایک اچھا، یہ مجھے لگتا ہے ہونا چاہیے یار. آپ لوگ جب لڑکے کو دیکھنے جاؤ تو لڑکے کا موبائل کا پاسورڈ کھلوا کر وہ دیکھ لو، آپ کو لڑکے کا پورا بایو ڈیٹا مل جائے گا ہر طرح کی. لیکن اگر اس نے اپنا وہ سارا کچھ پہلے سے ہی ریموو کیا ہوا ہو تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. لیکن احمد نے ابھی سے تیاری کر لی ہے کہ مجھے کوئی آ کے کہے گا بیٹا موبائل دو. کہ جو رشتے ایسے ہوتے ہیں مذاق اپنی جگہ پہ، مطلب ٹرسٹ پہ ہوتے ہیں کہ آپ کو رکھنا چاہیے ٹرسٹ. ہاں لیکن موبائل فون چیک کرنے والا آپشن بھی برا نہیں ہے، کرنا چاہیے. آج کل کچھ بھی دکھا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے ساتھ بڑھتے ہیں آگے اور اگلی میمز کی طرف، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. اگر 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح نہ کروا سکو تو نیچے بیٹھ جایا کرو تاکہ دوسرے لوگ بھی لڑائی دیکھ سکیں. کیا زبردست بات ہے یار. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ رکتے ہیں، جو صلح کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ جو بھائی صاحب ہوتے ہیں وہ جو لڑ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں کوئی پہلوان بن جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی اسی نہیں چھڑنا، میں تو چھڑنا ہی نہیں ہے نا، میں تیری جان کٹ کے چھڑنی ہے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ان کے حال پہ ذرا چھوڑ دیں اور ذرا کوشش کریں کہ پاس میں کچھ ہیوی چیز پڑی تو وہ بھی پکڑا دیں. اچھا اور اگر آپ دیکھیں ایک نصیحت بھی ہے کہ جب روڈ پر کسی کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو ہزاروں نہیں تو 100 کی تعداد میں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، چھڑوا نہیں رہے ہوتے، ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل اسلحے کا استعمال اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی پسٹل ہو تو ہم لوگ بھی بیچ میں زخمی ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کو 2 لوگوں کے درمیان اگر لڑائی ہو رہی ہے تو اسے چھڑوانا چاہیے، صلح کروانی چاہیے، کیونکہ غصہ ہوتا ہے، غصہ حرام ہوتا ہے. تو غصے کی حالت میں وہ لوگ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. تو ہم لوگ کیونکہ آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں، ہم لوگ ان کو اگر دماغ ٹھنڈا کر سکیں تو ایک اچھا ہوتا ہے کہ ہمیں لڑنے والے لوگوں کی فرسٹ ہے. آپ کو واقعے کی نوعیت کا پتہ ہونا چاہیے. اندر سے بولا ہے اپنی واقعے کی نوعیت کا پتہ ہونا چاہیے. بالکل احمد نے بہت اچھی بات کی ہے. بولنے والی بات نہیں ہے کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے لوگوں کو. بالکل ایسا ہی ہے. میں اس چیز کے بھی سخت خلاف ہوں کہ اکثر و بیشتر روڈ پہ حادثات ہوتے ہیں تو لوگ نہیں ان کو بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک راہ گزر کو فائر لگ جاتا ہے. لوگ ڈرتے اس چیز سے کہ جی کہ ہم کل کو گواہ بنیں گے. یہ یار کچھ نہیں ہوتا. آپ کسی کے انسان کی زندگی بچاؤ، اس سے زیادہ بہتر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میرے تو یہ روٹین ہے کہ اگر کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے میں رک جاتا ہوں. کوشش کرتے ہیں ان کو فرسٹ ایڈ کرنے کی، ریسکیو کو کال کیا، کچھ بھی بعد میں کنفرمیشن کالز بھی آتی ہیں. کچھ بھی نہیں ہوتا یار، کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ کسی گناہ میں ملوث نہیں ہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے تو آپ غلط نہیں ہو سکتے. اگر آپ کسی کو وہاں سے اس کو ریسکیو کر رہے ہیں تو پاس میں ہزاروں لوگ بھی کھڑے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہمیں اس چیز کو اپنے ذہن سے نکالنا ہوگا. لیکن یہ چیز ہے کہ اگر روڈ پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ اسلحے کا استعمال چل رہا ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، تو اوائڈ کرنا چاہیے. بالکل جی. کسی مظلوم کو جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے وہ بلا وجہ کئی بار فائر لگ جاتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں. خیر ہم نے بڑے مزاحیہ میم کو ہم نے تھوڑا سیریس سائڈ پر لے گئے. اگر 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح نہیں کروا سکتے ہو تو نیچے بیٹھ جاؤ تاکہ دوسرے مزہ لے سکیں. ظاہری بات ہے بھائی، اگر وہ نہیں مان رہے تو آپ تو سائڈ پہ ہو جاؤ نا، ان سائڈ پہ ہو جاؤ تاکہ پیچھے والے منظر دیکھ سکیں. تھک جائیں گے ایک ٹائم تک، اور پیچھے والے جو ہے ان کو فل ٹائم انجوائے کرنے دو. بھائی دیکھو کیا ہو رہا ہے. جی اس کے ساتھ بڑھتے ہیں آگے.